جی السلام علیکم دوستو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئے نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اور یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. آج اس کے متعلق میں آپ کو ایک ہی سلائیڈ میں ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس سلائیڈ کا نام ہم نے رکھا ہے پاتھ آف کور اپ ٹیکنالوجیز. آج جتنی بھی ٹیکنالوجیز آپ کو ہیں وہ ان پٹس ہیں یا وہ ٹولز اینڈ مشینری یا طریقہ کاشتکاری جس میں آرگینک ہے یا جس میں پرسین ایگریکلچر ہے یا جس میں ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی پی ایس اور ڈیجیٹل ایگریکلچر ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں، میں آج آپ کو ایکسپلین کروں گا. دیکھیے، کاشتکاری کا نظام یہاں سے شروع ہوا کہ آپ نے تھوڑا سی مٹی ایک طرف کی اور اس میں آپ نے بیج دبا دیا. یہ زبردست کام تھا. آپ نے جو قدرتی نظام تھا پودوں کو خوراک مہیا کرنے کا، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا اور صرف بیج دبایا. بیج نے جرمینیٹ کیا، نظام پہلے موجود تھا، اس نے پودے کو خوراک دینی شروع کر دی اور پودا صحت مند بھی ہے اور سارا کچھ ہے. اب جب انسان نے کچھ جانور کو ڈومیسٹیکیٹ کیا تو اس نے کہا کہ اپنی جان اپنی محنت سے بچت کرنے کے لیے اس نے جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جانور کے پیچھے چھوٹا سا منا حال جس کو ہم کہتے رہے ہیں وہ لگایا اور زمین کو تھوڑا ڈسٹرب کر کے اوپر چھٹا دے کے دوبارہ سوگا وغیرہ پھیر دیا. تو خلل تو آیا اس نظام میں جو پودے کی خوراک مہیا کر رہا تھا، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ ایک تو آبادی کم تھی اور کم رقبے پہ ہم کاشتکاری کر رہے تھے، اور دوسرا زمین کو ہم نے زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا. اوپر کی 1-2 انچ زمین کو ڈسٹرب ہوا اور پھر زمینیں لیول نہیں تھیں. قدرتی بارش کے ذریعے ساری کاشتکاری ہوتی تھی، سو ہم نے پانی سے ڈوبنے سے بھی بچائے رکھا زمین کو اور ہلکا سا اس کو یعنی کہ اوپر سے سکریچ کیا اور بیج ڈال دیا. یہاں تک نظام جو ہے ہمارا سسٹینیبل رہا. یہ 1958 یا 1958 تک یہ سلسلہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کسی جالے نے یہ ایک سوچی سمجھی جو تھی ایک پلاننگ کے تحت منع حل کو راجے حل میں کنورٹ کر دیا اور ذمہ داروں کو یہ سمجھایا کہ یہ جب الٹائیں گے ہم زمین کو تو یہ زیادہ ہمیں پیداوار دے گی. حالانکہ اس پلٹاویں حل سے ہم کیا کر رہے تھے کہ پورا جو خوراک مہیا کرنے کا نظام تھا پودے کا وہ سارا ختم کر رہے تھے. اور جب یہ ختم کر رہے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ہم نے گراؤنڈ بریک کی، یعنی کہ ہم نے ماحول ایسا پیدا کرنا شروع کر دیا جس سے ہمیں کھادوں کی اور پھر ایگرو کیمیکل کی ضرورت پیش آئے. اب اس نظام سے جو ہے ہماری خرابی شروع ہوئی اور اس نظام کے خراب ہونے سے پھر ساتھ ہی کھادوں کی اور زہروں کی انٹروڈکشن شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جب ٹریکٹر ہمارے ہاتھ میں قابو میں آئے تو اسی ہل کو جو بیلوں کے ذریعے جس کو ہم راجہ ہل کہتے تھے اسی کو ہم نے بڑا کر کے اسی کو زیادہ گہرا اور زیادہ مٹی کو پلٹانا شروع کر دیا. یعنی کہ وہ پورا نظام جو قدرت کا تھا پودوں کو خوراک مہیا کرنے کا، اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. اب اس سے کیا ہوا کہ آپ کے پاس فصلیں کمزور ہوئیں تو انہوں نے کہا جی وہ فصلیں کمزور ہو گئی ہیں، یہ آپ کھادیں ڈالیں. آپ نے کھادیں ڈالنا شروع کر دیں. جب کھاد ڈلی تو ظاہر ہے جس بچے کو بھوک لگی ہو اور اس کو خوراک نہ مل رہی ہو قدرتی نظام سے، تو اس کو جب آپ برگر دیں گے تو خوش ہو جائے گا. سو برگر جب آپ نے دیا کھادوں کی صورت میں تو پودا جو ہے آپ کو لگا کہ بہت ایک دم ہی صحت مند ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی گہرا سبز ہو گیا ہے.
تو آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا کمال کی چیز ہے. سو اس سے یہ ہوا کہ ہمارا کھادوں کا نظام شروع ہو گیا، اور جب کھادیں شروع ہوئیں تو پھر کھادوں نے بیماریوں کو بلایا، اور پھر اس کے بعد سپرے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا. اب زمین کو زیادہ سے زیادہ خراب کرنے سے زیادہ خرابی پیدا ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ خرابی پیدا ہونے سے زیادہ کھادیں بکی، اور زیادہ سے زیادہ ایگرو کیمیکلز بکے، اور طرح طرح کی چیزیں یہاں پہ آنی شروع ہو گئیں، جس میں پتہ نہیں آپ کے علم میں ہی ہے جی کہ یہ بغیر حال سے جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد جناب آپ کے کھادیں آ گئیں، پھر مائکرو نیوٹرینٹس آ گئے، پھر کمپوسٹ کسی نے کہا جی ڈالنی شروع کر دو، پھر جناب ہیومک ایسڈ آ گیا، پھر جناب آپ بایو فرٹیلائزرز وغیرہ اور باقی ساری چیزیں آنی شروع ہو گئیں. اور یہ سارا کام جو شروع ہوا یہ دب کے بعد رج کے کھا سے شروع ہوا. سو دب کے بعد رج کے کھا جو تھا وہ ہمیں لے دے کے بیٹھ گیا. سو دب کے وانے سے یہ ہوا کہ ہم نہ رج کے کھا سکے، اور پورا نظام ہم نے تباہ و برباد کر دیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ اب اس کے بعد ابھی یہ بیجوں کے ساتھ یہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں، اور بیجوں کے ساتھ جو چھیڑ خانی اس کو آپ جینیٹک موڈیفیکیشن کہہ لیں، یا اس کو آپ بی ٹی کہہ لیں، یا جس طرح کے بھی سیڈز ہیں ان کی موڈیفیکیشن سے مزید خرابی آپ کی پیدا ہوئی. اور اس خرابی کی وجہ سے جو مزید خرابیاں پیدا ہوئیں اس کے لیے پھر ایک سلوشن دیتے ہیں، یعنی کہ پہلے خرابی پیدا کرتے ہیں، اور خرابی پیدا کرنے کے لیے پھر اس کا سلوشن دیتے ہیں کہ یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس کا یہ سلوشن ہے، اس کا یہ علاج ہے، آپ اس کا یہ علاج کریں. یہ جو سامان ہے یہ بیچنے کے ڈھنگ تھے اور طریقے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جب خرابی پیدا کر لی کہ فصلیں جو چیزیں یا خوراک جو کھانے کے قابل نہ رہی، تو پھر ہوا چھوڑ دیا کہ یہ تو ایگرو کیمیکلز کی وجہ سے، اور یہ ان آرگینک مٹیریلز کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری خوراک خراب ہو گئی ہے. اور جو ہیلتھ کانشیس لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا ان کی مارکیٹ ایک نئی کریٹ کی، اور اس مارکیٹ کو ہم نے کہا جی کہ یہ تو آرگینک فوڈ کی مارکیٹ ہے. اب وہی پروڈکٹ جو تھی جو 100 روپے میں بک رہی تھی وہ 300 روپے میں بکنی شروع ہو گئی. سو پروفٹ سارا اور اس آرگینک سرٹیفائیڈ مٹیریلز کو جو کمپنیز نے کاروبار شروع کیا، بیچنا شروع کیا، تو اس کی بھی قیمت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی کہ جی آرگینک ہے. اور اب یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ تھا، اور اس ٹوپی ڈرامے کیا صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لوٹنا تھا فارمر کو. اب اس فارمر کو بھی لوٹا اور ساتھ ساتھ کنزیومر کو بھی لوٹا اس پریٹیکسٹ کے اوپر کہ جی ہیلتھ کانشیس، صحت آپ کی خراب ہو گئی ہے، ایگرو کیمیکل کھادیں استعمال کر کے جو فصلیں اگ رہی ہیں اس سے آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے. اب بغیر کھادوں کے یا آرگینک کھادوں کے یا بایو کھادوں کے ذریعے جو ہم فصلیں اگا رہے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی ہیں. اب اس سے خوب لوٹ مار شروع ہوئی. اب یہ نظام یہ فردر لوٹ مار کی طرف چل رہا ہے. اور فردر لوٹ مار کیا ہے جی کہ اب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ پیداواری لاگت ہماری بہت زیادہ ہے. خوراک جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اس پہ زہروں کے، دوائیوں کے، ہر طرح کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں نیوٹریشن ڈینسٹی نہیں ہے. اور یعنی کہ اس میں وہ سارے منرل، وہ ساری چیزیں، وہ خوراک کے اجزاء جو ہمیں چاہیے، جو قدرت نے اپنا خوراک میں پیدا کر کے دینے تھے زمینی نظام کے درست ہونے کی وجہ سے، وہ ہم تک نہیں پہنچ رہے، جس سے ہمارے ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں، ہمارے جسم میں کمیاں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بیماریاں آ رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ترقی کون کر رہا ہے؟ ہیلتھ سیکٹر ترقی کر رہا ہے، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، دوائیں جو انسانوں کو کھانے کے لیے وہ بڑھ رہی ہیں، وہ سارا نظام جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس کے بعد اب نیا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ فوڈ کو کنٹرول کرنے کا، خوراک کو کنٹرول کیا جائے کسی طریقے سے. اب جب خوراک کی کمی پیدا کی جائے گی تو اس کی قیمت بڑھے گی. جس چیز کی بھی آپ کمی پیدا کر دیں گے وہ اس کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے گی. آپ کاروں کا دیکھیں
جو کنٹرول پہ پرائس ہے اس سے 10 لاکھ روپے زیادہ مہنگی بک رہی ہے. کیوں؟ کمپنی جو ہے کاریں کم بناتی ہے اور خریدار زیادہ ہیں. کیوں کم بناتی ہے؟ تاکہ وہ آن جس کو ہم کہتے ہیں آن اس کو مل جائے. آن کون شیئر کر رہا ہے؟ کمپنی شیئر کر رہی ہے، ڈیلر شیئر کر رہا ہے، انویسٹر کے پاس جا رہا ہے. تو سارے جو سلسلہ ہے کمی پیدا کی، جب تک خوراک میں شارٹیجز نہیں آئیں گی، کمی نہیں آئے گی، اس وقت اس کی قیمتیں کیسے بڑھیں گی، اور جو خوراک کا کاروبار کرنے والی کمپنیز ہیں وہ کس طریقے سے زیادہ منافع کمائیں گی. اب یہ سارا جو نظام ہے، یہ سارا نظام سیلف کریٹڈ ہے، ہم نے خود اس کو کیا، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کاشتکار کی حیثیت سے بھی اور کھانے والے کی حیثیت سے بھی کہ یہ کس طرف ہمیں یہ مافیا جو ہیں ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اور اس سے جان چھڑانے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب سلسلہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سفر کریں گے، یعنی کہ کسی انسان کو کسی کمی کی وجہ سے اس کو اس کی حالت خراب کریں گے، تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ وہ ان کو ملے گا جو اس حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر آتے ہیں. جب تک ماسس کے اندر یہ ساری گندی خوراک پہلے، اور اس کے بعد اس گندی خوراک کی قیمت زیادہ، اور اس سے پھر بیماریاں، اور اس سے پھر ہسپتالوں کا سلسلہ، اور پھر گندی خوراک پیدا کرنے کے لیے جو ایگرو کیمیکلز بک رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بک رہی ہیں، وہ سارا لوٹ مار جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ سارا نظام غلط کر دیا. یعنی کہ جب بچے کی ماں کے جسم کے اندر دھنی کے ساتھ جو وین لگی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے، تو بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے بھوک کی وجہ سے، کیونکہ اس کی کھاد کی سپلائی ختم ہو گئی، اس کی خوراک کی سپلائی ختم ہو گئی. اب ہم نے ہل چلا چلا کے زمینوں کو برباد کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے پودا جو تھا، ہمارا جو بچہ تھا، اس کی خوراک کی سپلائی ہم نے کاٹ دی. یعنی کہ جو قدرتی طریقے سے خوراک پیدا کرنے کا نظام تھا اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، جو 40 کروڑ کا سال سے کامیابی سے چل رہا ہے، اس کی جب ہم نے ناڑ کاٹ دی، اس کو جب کاٹ دیا گہرا ہل چلا چلا کے، تو بچہ جو ہے وہ بھوک سے تڑپنا شروع ہو گیا. آج بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے ہمارا گندا اور برا نظام کاشتکاری. اور جب تک ہم سب لوگ مل جل کے کوشش کر کے پکنے کے اوپر نہیں آئیں گے، ہمارے یہ حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے. بہتر آپ کا ہے کہ جتنی جلدی آپ اس سلسلے کو اپنائیں اور یہ کھادوں اور زہروں سے جان چھڑائیں، تاکہ ہماری بیماریاں اور ساری مشکلات بھی حل ہوں، اور ہم ایک اچھے نظام کی طرف صحت مند خوراک اچھے داموں پہ، سستے داموں پہ پیدا کر کے فارم اپنا کنزیومر کو دیں. اس وقت تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کو بہت ہی سیریسلی لیں. بہت شکریہ آپ کا.